یہ میسج قرآن دے رہا ہے، میری قوم کے نوجوانوں، میری قوم کے جیالو، قرآن کے اس میسج کو اپنے سینے میں بسا لو۔ اگر تم بدچلنی کرو گے، اگر تم بے راہ روی اختیار کرو گے، اگر تم آوارہ گردی کرو گے، اگر تم غلط راستے پہ چلو گے، تو یہ مت سمجھنا کہ یہ وبال صرف تمہارے سر آنے والا ہے، بلکہ اس کا اثر نسلوں پہ بھی آنے والا ہے۔ یہ اثر نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو راہ راست پہ چلانا چاہتے ہو تو پہلے خود راہ راست پر آ جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اگر ماں باپ اچھے نہیں ہیں تو بچے کیسے اچھے ہوں گے؟ ارے جب باپ قطب عالم ہو تو بیٹا شاہ عالم ہوتا ہے۔ جب باپ قطب عالم ہو تو بیٹا شاہ عالم ہوتا ہے۔ ایسی متقی ماں، ایسی پرہیزگار ماں اور ایسا پرہیزگار باپ جب ملتے ہیں تو غوث اعظم جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ پروردگار عالم اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے مضبوط اور مستحکم باتوں کی۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ہے جو بشارت دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں۔ گزشتہ جمعہ سے میں اپنی بات کو کنیکٹ کر کے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ میں نے یہ بتایا گزشتہ جمعہ کو آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ قرآن آیا۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور یعنی رسول اور کتاب مبین یعنی قرآن۔ آنے میں تھوڑا انتر یہ رہا کہ رسول آئے، نبی آئے 40 سال پہلے، قرآن آیا 40 سال کے بعد۔ وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جیسا قرآن ہے ویسا ہی نبی ہے، اور جیسا نبی ہے ویسا ہی قرآن ہے۔ قرآن گائیڈ کرنے کے لیے، ہدایت کرنے کے لیے آیا۔ اب قرآن میں ازل سے لے کر ابد تک جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، وہ سب قرآن میں ہے۔ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا واضح اور ڈیٹیل وائز بیان قرآن میں موجود ہے۔ 6666 آیتیں، 114 سورتوں میں اللہ نے سب بیان کر دیا۔ اب وہ دیکھنے والی نظر چاہیے۔ قرآن ہر چیز کا واضح بیان ہے لیکن سب کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جس پر نازل ہوا۔ آئے دونوں اللہ کی طرف سے، قرآن بھی، صاحب قرآن بھی۔ آپ خیال کریں، میں نے گزشتہ جمعہ کو حضرت عیسیٰ کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بول پڑے، اور انہوں نے جو بولا، جو کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، پہلا جملہ، پہلا سینٹنس جو حضرت عیسیٰ نے کہا، 3 دن کے بچے، اور کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے دی، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جب حضرت مریم سے سوال کیا گیا، تھوڑا سی اس کی بھی وضاحت کر دوں میں، جب حضرت مریم سے سوال کیا گیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سائن، تیرا باپ بدچلن نہیں تھا، وما کان امک بغیہ، اور تیری والدہ، تیری ماں بھی بدچلن نہیں تھی۔ یہ بچہ کہاں سے لائی؟ یہی تو ہے قرآن میں، سورہ مریم میں۔ پوچھنے والے بوڑھوں نے 3 باتیں کہی، اے ہارون کی بہن،
تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، بچہ لائی کہاں سے؟ میں سوچنے لگا یہودیوں کو، اس سماج کے بزرگوں کو اگر شنکا ہوئی تھی تو حضرت مریم کے بارے میں شنکا ہوئی تھی نا، حضرت مریم کے چریتر پہ سوال کر رہے تھے، حضرت مریم کے کیریکٹر کے بارے میں پوچھ رہے تھے نا، تو ڈائریکٹ پوچھنا چاہیے اے مریم یہ بچہ کہاں سے لائی؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں بچلن نہیں تھی، بچہ کہاں سے لائی؟ یہ ماں اور باپ کو ریفرنس میں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر بات میں دم نہ ہوتا تو اللہ اسے قرآن میں نقل بھی نہ کرتا۔ اللہ نے جب قرآن میں نقل کیا ہے تو اس کے پیچھے میسج ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ جب یہودی بوڑھوں نے حضرت مریم سے پوچھا تو ماں کا بھی نام لیا، باپ کا بھی نام لیا، تیرا باپ آوارہ نہیں، تیری ماں بچلن نہیں، یہ بچہ لائی کہاں سے؟ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جس کے ماں باپ اچھے ہوتے ہیں انہی کے بچے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ یہ میسج قرآن دے رہا ہے، میری قوم کے نوجوانوں، میری قوم کے جیالو، قرآن کے اس میسج کو اپنے سینے میں بسا لو۔ اگر تم بدچلنی کرو گے، اگر تم بے راہ روی اختیار کرو گے، اگر تم آوارہ گردی کرو گے، اگر تم غلط راستے پہ چلو گے تو یہ مت سمجھنا کہ یہ وبال صرف تمہارے سر آنے والا ہے، بلکہ اس کا اثر نسلوں پہ بھی آنے والا ہے، یہ اثر نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو راہ راست پہ چلانا چاہتے ہو تو پہلے خود راہ راست پر آ جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اگر ماں باپ اچھے نہیں ہیں تو بچے کیسے اچھے ہوں گے؟ ارے جب باپ قطب عالم ہو تو بیٹا شاہ عالم ہوتا ہے، جب باپ قطب عالم ہو تو بیٹا شاہ عالم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ اگر اچھے ہیں نا تو بیٹا بھی بہتر ہوگا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا میں آپ کو، چونکہ 11ویں شریف شروع ہو چکی ہے، مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ غوث کا مہینہ ہے، اولاد کا در ہے، غوث کا مہینہ ہے اور ان کی اولاد کا در ہے، اور وہ فیض بغداد کا یہیں سے ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہماری خوش، اور پھر شاہ عالم ولی تو نہ جانے کتنے گزرے اور نہ جانے کتنے ہیں اور نہ جانے کتنے ہوں گے، لیکن سر سے پیر تک جو رسول کے مشابہ ہو، سر سے پیر تک جو رسول کی تشبیہ ہو، جسے دیکھنے سے رسول یاد آ جائے، یعنی پڑھانے آئے تاجدار عالم، بچے سمجھے ہیں شاہ عالم۔ یہ تخت لگا ہوا ہے نا، پڑھانے آئے تاجدار دو عالم اور بچے سمجھ رہے ہیں شاہ عالم۔ دوستو، اللہ نے ہمیں ایسے ولی کے دربار میں بھیجا کہ جو سر سے پیر تک سراپا نبی کی تشبیہ نظر آتا ہے۔ بہرکیف بچے اگر ماں باپ اچھے ہیں تو، آج کل ہمارے اور آپ کے درمیان اب دیکھیں نا، حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی، جائز اور ناجائز کی حدیں پار کر گئے۔ جن بچوں کی پرورش کے لیے اور ان کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہم نے جائز اور ناجائز، حرام اور حلال کی حدیں پار کی ہیں، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسی نسلوں کو پالنے کے بعد اس دنیا سے تم چلے بھی گئے تو کیا یہ وبال تمہارے سر نہیں آنے والا ہے؟ قرآن پڑھو، نحنو نکتب ما قدموا وآثارہم، اللہ کہتا ہے ہم وہ بھی لکھتے ہیں جو تم آگے بھیجتے ہو اور وہ بھی لکھتے ہیں جو تم پیچھے چھوڑ کر آتے ہو۔ اگر اولاد کی پرورش میں، اولاد کو پالنے کے لیے ناجائز اور حرام لقمے ہم نے حدود شرعی کو پار کر دیا، تجاوز کر گئے، اور اپنی اولاد کو پالنے کے لیے ہم نے حرام و حلال کی تمیز ختم کر دی، تو خدا کی قسم اس کا وبال صرف آپ پر نہیں، اولاد پر بھی ہوگا۔
اور اولاد ہی پر نہیں آپ پر بھی ہوگا۔ بہت اچھی بات کہی تھی کسی شاعر نے کہ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ جیسا عمل کر کے جائیں گے اولادیں بھگت جائیں گی، جیسا کرم کریں گے اولادوں پر اس کا اثر ہونے والا ہے۔ لہذا اگر اپنی اولاد کو مستقبل میں بچانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ میری اولاد میرے بعد بھی کسی مصیبت میں، کسی بپتا میں، کسی آفت میں، اللہ کی طرف سے کسی عتاب کا شکار نہ ہو، حلال لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی عادت ڈالیں۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ ایک سیب ہی تو کھایا تھا، ایک سیب جو ندی میں بہتا ہوا آ رہا تھا وہی اٹھا کے کھا لیا۔ بھوک تھی، کئی دنوں کی بھوک تھی، بھوکے تھے، اٹھایا سیب کھا لیا۔ بعد میں یاد آیا مالک کی اجازت کے بغیر یہ سیب میں نے کھا لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی سیب جو میں نے مالک کی اجازت کے بغیر، جو میرے لیے ناجائز ہے، میں نے کھا لیا، اسی سے خون بنے گا، اسی سے نسل پیدا ہوگی، میرے بچے میں یہ اثر نہ آ جائے۔ ڈھونڈنے لگے کس کے باغ کا یہ سیب ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچے حضرت عبداللہ سمعی جو غوث آدم کے نانا ہے، حضرت عبداللہ سمعی، ان کا باغ دریا کے کنارے، اور سیب جو تھے لٹکے ہوئے تھے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ اسی باغ کا سیب ہے۔ اندر گئے، ایک بزرگ بیٹھے ہیں، جا کے عرض کیا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بغیر اجازت کے آپ کا سیب جو دریا میں بہتے ہوئے جا رہا تھا میں نے کھا لیا، میں اسی کی تلافی کے لیے حاضر ہوا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عبداللہ سمعی اللہ کے ولی تھے، عابد و زاہد، متقی پرہیزگار، اور ہیرے کو سونی کی نگاہ پہچان جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے محسوس کیا کہ ایک سیب جو دریا میں بہتا ہوا جا رہا ہو اور بغیر اجازت کے کھا لے، اور اس پہ اتنی ندامت، اتنی شرمندگی کہ معافی مانگنے آیا۔ کہا نہیں، ہیرا ہے ہیرا۔ کہا سنو، معافی تو ملے گی لیکن اس کے لیے دو شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میرے باغ میں تمہیں سروس کرنی ہوگی، نوکری کرنی ہوگی 1 سال تک۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پیر سے اپاہج ہے، اس کے ساتھ تمہیں نکاح پڑھنا ہوگا، شادی کرنی ہوگی۔ کہا حضور معاف تو کر دیں گے نا؟ کہا یہ 2 کام کر لو، معاف ہے۔ لگ گئے باغ میں، 1 سال تک سروس کی۔ اس کے بعد جب نکاح کا ٹائم آیا، نکاح ہوا، کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے۔ یہ سوچ کر کے باپ نے تو کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے، اور یہ تو بالکل صحیح سلامت ہے۔ واپس آئے، کہا لگتا ہے میں غلط کمرے میں چلا گیا۔ حضرت عبداللہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا بیٹا وہی کمرہ ہے۔ کہا حضور آپ نے تو کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، وہ بہری ہے، وہ گونگی ہے، وہ اپاہج ہے، ہاتھ پیر سے چلتی نہیں۔ کہا میں نے اس لیے کہا تھا، آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کا چہرہ تک نہیں دیکھا، آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کی آواز تک نہیں سنی، آج تک میری بیٹی نے اپنی زبان سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، اس لیے میں نے کہا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، لیکن میری بیٹی تو صحیح سلامت ہے، اور جب عقد ہو گیا ہے تو آج سے وہ تمہاری بیوی ہے۔ ایسی متقی ماں، ایسی پرہیزگار ماں اور ایسا پرہیزگار باپ جب ملتے ہیں تو غوث اعظم جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ جناب ہمارے کرموں کا ہمارے بچوں پہ اثر پڑے گا۔ میں قرآن کی آیت سے بول رہا ہوں نا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا باپ ایسا نہیں تھا۔ ایک واقعہ اور سنا دیں، آپ کے شہر سے باہر نہیں جاؤں گا میں۔ آئیے حضرت شاہ عالم کی بارگاہ سے چل کر ہم حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔
حضرت سیدنا شاہ وجیہ الدین گجراتی، آپ کے والد اس وقت جو بادشاہ تھا، جو راجہ تھا، اس کے یہاں شہر قاضی تھے۔ شہر قاضی کے معنی جانتے ہیں آپ؟ وہ نکاح پڑھا ہے وہ نہیں، شہر قاضی کا مطلب ہے چیف جسٹس۔ جو چیف جسٹس ہوتے ہیں اس کو عربی میں شہر قاضی کہتے ہیں۔ تو حضرت شاہ وجیہ الدین کے والد گرامی چیف جسٹس اس وقت کے راجہ کے دربار میں۔ حضرت شاہ وجیہ الدین نے جب علم حدیث پڑھانا شروع کیا، اس کے بعد گھر سے کھانا بند کر دیا، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ دیکھیں کتنا احتیاط، کتنا شریعت کا لحاظ، کھانا چھوڑ دیا۔ باپ کو پتا چلا کہ بیٹا گھر میں کھانا نہیں کھا رہا ہے، حضرت شاہ وجیہ الدین کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا میں نے سنا تم گھر میں کھانا نہیں کھا رہے ہو۔ کہا بالکل سچ سنا آپ نے۔ کہا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہا دیکھیے آپ چیف جسٹس ہیں، سرکاری محکمے اور بہت بڑے عہدے پر آپ ہیں، آپ بازار سے سودا منگواتے ہوں گے، آپ کے روب کی وجہ سے ہو سکتا ہے بھاؤ تاؤ میں کمی ہوتی ہو، جو دینے والا ہے وہ آپ کے روب سے کم میں دے دیتا ہو بیچارہ، تو وہ کھانا مشکوک ہو گیا۔ ایسا مشکوک کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ ان کے والد بھی تو اپنے وقت کے بزرگ اور ولی کامل، انہوں نے کہا بیٹا کھانے پینے میں تجھ سے زیادہ محتاط ہوں، کھانے پینے کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہوں، اور سن اگر میں نے کھانے پینے میں احتیاط نہ کی ہوتی تو تیرے جیسا بیٹا مجھے کہاں ملتا، تیرے جیسا بیٹا نصیب کیسے ہوتا۔ اس لیے اپنی اولاد کی پرورش میں عقل حلال تلاش کرو۔ خیر بات آ گئی تو میں نے کہہ دیا۔ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں بوڑھوں نے جب کہا اے ہارون کی بہن تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ 3 ورڈ ہے، بھائی، ماں، باپ، 3 لفظ ہے نا۔ تیرا اے ہارون کی بہن، مریم بھی نہیں کہا، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، بچہ لائی کہاں سے؟ پتا چلا قرآن ہمیں یہ میسج بھی دے رہا ہے کہ سماج میں جب کوئی برائی بچیوں کی طرف سے ہوتی ہے تو شرمندہ ہونے والے 3 ہی ہوتے ہیں، یا تو باپ شرمندہ ہوگا، یا ماں شرمندہ ہوگی، یا بھائی شرمندہ ہوگا۔ اسی لیے تینوں لفظ استعمال کیے۔ اس کے بعد حضرت مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا میں جواب نہیں دوں گی، اس بچے سے پوچھو۔ بوڑھوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم ہم اس بچے سے کیا بات کریں جو جھولے میں جھولنے والا ہو، شیر خوار ہو، دودھ پینے والا بچہ، یہ 3 دن کا بچہ جواب کیا دے گا؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ ٹھہرو، ٹھہر کر ذرا سوچو، غور کرو قرآن پر، اس لیے کہ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ تم تیجے میں پڑھو، 40ویں میں پڑھو، برسی میں پڑھو۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ دکان کا ادگھاٹن ہے تو قرآن خوانی کر لو، کسی مکان کا ادگھاٹن ہے تو قرآن خوانی کرو، یا رمضان آ جائے تو صبح سے شام تک میں نے 7 قرآن ختم کر دیا، میں نے 14 قرآن ختم کر دیا، میں نے 50 قرآن ختم کر دیا۔ ابے ختم کتنا بھی کیا، سمجھا کتنا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے سمجھنے کے لیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مجھے ایک بات بتائیں، حضرت مریم نے 3 دن کے بچے کی طرف اشارہ کیا، توجہ ہے نا، اشارہ کیا، جواب یہ دے گا۔ اس سے پہلے عیسیٰ بولے تھے؟ بولو نہیں نا،
تو حضرت مریم کو کیسے معلوم کہ بچہ بولے گا؟ اشارہ کیا نا تو بچہ بول پڑا، لیکن حضرت مریم کو کیسے معلوم کہ بچہ بولے گا؟ اگر تھوڑی بھی عقل ہے تو سمجھ سے کام لو۔ اشارہ قرآن یہ دے رہا ہے، مریم نبی نہیں ہے، مریم رسول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کسی عورت کو نبوت کا مرتبہ یا رسالت کا مرتبہ نہیں دیا ہے۔ اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں، اللہ کی چنندہ بندی ہیں، اللہ کی سلیکٹڈ بندی ہیں، اللہ کی چنی ہوئی بندی ولیہ ہیں حضرت مریم۔ آج بتانا قرآن یہ چاہتا ہے کہ جب مریم کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا حضرت عیسیٰ تو نبی ہے نا؟ بولو تو نبی ہے۔ اب میں نبی کا علم غیب بتاؤں؟ پہلا جملہ حضرت عیسیٰ نے کہا، کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے دی، جعلنی نبیہ، مجھے نبی بنا دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ پہلا ورڈ، پہلا لفظ جو حضرت عیسیٰ نے کہا۔ میں نے عالم تصور میں، عالم خیال میں، بارگاہ حضرت عیسیٰ میں عرض کیا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے ڈائریکٹ کہہ دیتے اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ کہا سن بچہ ہوں، شیرخوار ہوں، ماں کی گود میں ہوں، مگر نبی ہوں، نبی ہوں۔ اور نبی کہتے اسے ہیں جو علم غیب رکھے۔ تو مجھے معلوم ہے آگے چل کر میرے ماننے والے، میرے کلمہ پڑھنے والے عیسائی، کرسچن مجھے اللہ کا بیٹا بنانے والے ہیں، اسی لیے میں نے پہلے یہ اعلان کر دیا میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ بات سمجھ آئی؟ میں جب حضرت مریم کے علم کا یہ عالم ہے تو شاہ عالم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ قطب عالم کے علم۔ میں ایک آخری بات کہہ دوں، حضرت شاہ عالم کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، اور میں سمجھتا نہیں کہ گجرات میں کوئی ایسا ولی ہو جو ان کی بادشاہ سے باہر ہو۔ شہنشاہ گجرات، اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا حضرت کا، کہ ایک مرتبہ والد گرامی حضرت قطب عالم سے حضرت نے سوال کیا۔ حضرت نے پوچھا بابا جان وہ دن یاد ہے آپ کو جب آپ اور فلاں فلاں کتب فلاں فلاں ولی پیدل کہیں جا رہے تھے اور رات اندھیری تھی، بدلی تھی، کالی بدلی، اور پوری رات اندھیری تھی، اور کسی جنگل سے آپ گزر رہے تھے اور اتنی اندھیری رات تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے؟ کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہ ایک مشل آگے جلی اور آگے آگے چلنے لگی، اور اسی مشل کی روشنی میں ہم نے جنگل پار کر لیا۔ کہا بابا جان وہ میں تھا، ابھی پیدا نہیں ہوئے میں تھا۔ ابے جو پیدائش سے پہلے چمتکار بتا رہا ہو، جو پیدا ہونے سے پہلے اپنی ولایت کی کرامت بتا رہا ہو، تو پھر پیدا ہونے کے بعد پھر جوانی میں اللہ کی عبادت و ریاضت کر کے جو مرتبہ اور مقام ملا ہوگا، پھر ان کا مرتبہ کیا ہے یہ تو خدا جانے یا خدا کا رسول جانے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس چوکھٹ کے غلام ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس چوکھٹ سے وابستہ ہیں۔ ان کی نسبت ہمارے گلے میں ہے اور ان کی نسبت ہمارے دلوں میں ہے۔ دوستو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نسبت کو مرتے دم تک قائم رکھے، اور قبر میں بھی انہی کی نسبت کام آئے، حشر میں بھی انہی کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں رہے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں قرآن کی ہدایات، قرآن کی نصیحت اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔